بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ایک کامیاب مقرر کے اعمال و اوصاف کے بارے میں، جن میں سے 10 اوصاف کا تذکرہ گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں 11ویں نمبر پر وصف ہے کامیاب مقرر کی زندگی کا تحمل مزاجی۔ تحمل مزاجی یعنی برداشت۔ ایک اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی بھی بات اگر اس کی طبیعت کے برخلاف آ جائے تب بھی وہ اس کو برداشت کرے، کوئی ناگوار بات سامنے آئے تب بھی وہ اسے برداشت کرے، سخت لہجے میں یا سخت الفاظ میں کسی بات کا جواب نہ دے۔ اسے ایک مثال سے سمجھے۔ ارواح ثلاثہ میں واقعہ ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بیان فرما رہے تھے اور ایک شخص مجمع میں اٹھا اور یہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ آپ تو زنا سے پیدا ہوئے ہیں، حرام زادے ہیں۔ تو حضرت نے دوران بیان کہا تمہیں غلط فہمی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو اب بھی موجود ہیں، فلاں مقام پر فلاں شخص ہیں، اور پھر آگے آپ نے بات اپنی شروع کر دی۔ تو اتنے سخت الفاظ میں اس نے آپ پر تنقید کی اور آپ کی تحمل مزاجی کہ آپ نے اسے برداشت کیا اور واضح الفاظ میں جواب دے کر اپنی بات کو آگے جاری رکھا۔ اگر کوئی آج کے دور میں خطیب یا مقرر ہوتا اور اسے ایسے الفاظ یا ایسی بات کی دی جاتی تو شاید وہ آپے سے باہر آ جاتا اور بڑے سخت الفاظ میں اس پہ تنبیہ کرتا۔ مجالس حکیم الامت میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بیان کے لیے دعوت دی گئی۔ حضرت جب اسٹیج پر آئے تو کسی نے ایک پرچی تھما دی جو مجمع کے اندر سے آئی تھی، اور پرچی میں 4 باتیں لکھی تھی۔ پہلی بات لکھی تھی کہ اشرف علی تم معاذ اللہ مسلمان نہیں ہو، نمبر 2 تم جاہل ہو، نمبر 3 تم جولاہے ہو، اور نمبر 4 پگڑی سنبھال کر بات کرو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرچی پڑھی تو پڑھنے کے بعد کہا اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو۔ تو حضرت نے کلمہ پڑھا دوبارہ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر تم لوگ مجھے پہلے مسلمان نہیں سمجھتے تو اب مجھے مسلمان سمجھو، اور اگر یہ سمجھو کہ اشرف علی نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے دل سے نہیں پڑھا تو تم دل کے بارے میں مطلع نہیں ہو۔ وہ اللہ رب العزت واقف ہے، شریعت کے احکامات ظاہر پہ لگتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر 2 تم نے کہا کہ اشرف علی جاہل ہے، تو حضرت نے جواب دیا کہ بھئی جاہل نہیں، میں تو اجہل ہوں، اس میں تفضیل کے ساتھ۔ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، انسان کو جو علم دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تو بہت تھوڑا، پھر قلیل میں بھی تنوین برائے تقلیل اور تھوڑا، اور وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا نَكِرَةٌ تحت النفی ہے، انسان کچھ بھی نہیں جانتا، تو کہا میں نے کب دعویٰ کیا میرے پاس علم ہے۔ نمبر 3 تم نے کہا کہ تم جولاہے ہو، تو حضرت نے کہا جولاہا ہونا، درزی ہونا، موچی ہونا، یہ سب کے سب پیشے ہیں، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو وہ بہتر ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ نمبر 4 پگڑی سنبھال کے بات کرو، تو حضرت نے مسکرا کر کہا پگڑی تب سنبھالوں جب رشتہ مانگنے آیا ہوں یا چندہ مانگنے آیا۔ کہا میں تو دونوں چیزیں نہیں مانگنے آیا، میں پگڑی کیوں سنبھالوں؟ ہاں میری کسی بات پر آپ کو اختلاف ہے تو آپ مجھے تحریر لکھ دو، میں آپ کو آپ کے اشکال کا جواب دے دوں گا۔ اگر اس مجمع میں کسی بات پر اعتراض ہو میرے بیان کے بعد سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ میرے جانے کے بعد تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے تو میں اپنا ایڈریس تمہیں دے کر جاؤں گا، تم مجھے خط لکھ لینا، میں خط کے ذریعے تمہیں جواب دے دوں گا۔ تو دیکھیں سوال کتنے سخت ہیں اعتراضات، اور جواب کتنی نرمی سے ہے، یہ ہے تحمل مزاجی۔ اول آج کے دور میں اگر کسی مہمان کو اسٹیج پر بلاؤ اور پھر حضرت کے ہاتھ میں ایسی چٹ تھما دو تو حضرت تو آپے سے باہر ہو جائے گا کہ بھئی تم لوگوں نے مجھے بلایا، اشتہار چھاپے، مہمان نواز مہمان خصوصی کے طور پہ، اور پرچی میں پہلی بات ہی لکھی ہے کہ تم مسلمان
نہیں ہو، تو اب وہ کتنا آگے فتویٰ لگائے گا مجمع پر اور لکھنے والے پر۔ تو حضرت نے بڑی محبت عقیدت سے جواب دیا اور ناراض بھی نہیں ہوئے کہ کس نے مجھے بلایا اور کس نے یہ بات لکھی ہے۔ تو بہرحال کامیاب خطیب وہی ہوگا جس کی زندگی میں برداشت ہو۔ نمبر 12، سنجیدگی ہو۔ سنجیدہ گفتگو کرنے والا مقرر ہر دور میں اور ہر مجلس میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ عوامی مجلس ہو، علماء کی ہو، پڑھے لکھے لوگوں کی ہو۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ وہ سنجیدہ گفتگو کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور جس گفتگو کے اندر عموماً دیکھا گیا ہے بہت زیادہ شعلہ بیانی ہو، بہت زیادہ چیخنا چلانا ہو، اسٹیج پر گھومنا ہو، تو عموماً وہاں خطیب کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ چند ایک نوجوان تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن لکھا پڑھا طبقہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے اثرات بھی زیادہ نہیں ہوتے، مجلس تک ہوتے ہیں، مجلس ختم ہو گئی، اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو بات سنجیدہ ہوتی ہے اس کے اثرات دیر تک باقی رہتے ہیں، اور سنجیدگی ایسا وصف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اشج عبد القیس آئے تو یہ عبد القیس جو تھے یہ سردار تھے، تو جیسے ہی یہ آئے تو سب نے اپنی سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا، دوڑتے ہوئے آ گئے، اور یہ قبیلے کے سردار جو تھے یہ آئے تو بڑے غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائے، بڑے اطمینان اور تسلی سے آئے اور دو زانو بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ اس لیے سنجیدہ گفتگو جتنی ہوگی اتنا اس گفتگو کا اثر زیادہ ہوگا۔ نمبر 13، ترتیب وار اشیاء ذکر کریں۔ ترتیب وار اشیاء ذکر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کے ابتدا میں آپ عرض کر دیں کہ آج کے بیان میں میں نے 4 یا 5 باتیں عرض کرنی، اور یا آج کے درس میں 10 باتیں میں عرض کروں گا۔ جب اجمال کے بعد تفصیل آگے بیان ہوتی ہے یہ اوقاف نفس ہوتا ہے، اور یہی انداز ہمیں حدیث میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پہلے اجمال بیان فرماتے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، پھر آگے تفصیل بیان فرمائی۔ آیت المنافق ثلاث، پہلے اجمال ہے پھر آگے تفصیل ہے۔ 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں جس کے اندر ہوں گویا دنیا کی کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں، پھر آگے اس کی تفصیل آئی۔ تو عموماً آپ کا یہ انداز رہا۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر آگے آپ نے ان کی تفصیل بیان کی۔ تو جب اس طرح بات ہوتی ہے کہ آج کے مجمع میں اور آج کے بیان میں اتنی باتیں بیان ہوں گی تو پھر سننے والے لوگ اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ مثلاً آپ بیان کریں التائبون العابدون الحامدون، کہ آج کے بیان میں مومنین کے 9 اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ ان المسلمین والمسلمات، ایمان والوں کے 10 اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کے 7 اوصاف کا ذکر ہوگا۔ عباد الرحمن میں ایمان والوں کے 13 اوصاف کا تذکرہ ہے، آج کے بیان میں اس کا ذکر ہوگا، تو مجمع کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے اجمال، پھر تفصیل، آخر میں خلاصہ۔ پہلے اجمال، پھر تفصیل اور آخر میں خلاصہ، تاکہ اگر کوئی شروع سے سنے تب بھی بات سمجھ آئے، کوئی درمیان میں آئے تب بھی گفتگو کا عنوان اور بات آئے، کوئی آخر میں آئے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ لے کر اٹھ کر جائے۔ نمبر 13، نمبر 14، چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکات گفتگو کے مطابق ہوں۔ چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکات گفتگو کے مطابق ہوں، یعنی ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو اس کے چہرے پر بھی وہی تاثرات ہوں جو اس کی زبان پر گفتگو ہے۔ مثلاً ایک ساتھی بیان کر رہا ہے موت پر بیان کر رہا ہے، اب وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بیان کر رہا ہے، یا بیان کر رہا ہے نکاح پر روتے ہوئے بیان کر رہا ہے، تو اب اس کی موضوع کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ تو اس لیے چہرے کے تاثرات اسی طرح ہوں جس طرح آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ جنت پہ بیان کر رہا ہے تو چہرے کے تاثرات وہی انعامات خوشی والے،
जहन्नुम की खौफी और होलनाकी भी बयान कर रहा है, तब भी ऐसा चेहरे के तासुरात उसी तरह हो। इसी तरह जो हाथों की हरकत हैं वो भी इसी तरह हो, यानी जो आदमी बात समझाना चाह रहा है वो भी अपने हाथ को इसी तरह ही हरकत दे। अब देखने में आता है बात बयान कर रहे हैं ज़मीन की, इशारा कर रहे हैं आसमान की तरफ, बात बयान हो रही है पहाड़ों की और इशारा कर रहे हैं वो दीवारों की तरफ। तो इससे जो बात होती है उसका समझना मुश्किल होता है, इसलिए इशारे भी उसके मुताबिक हों, चेहरे के तासुरात भी गुफ्तगू के मुताबिक। नंबर 15, सेहत तलफ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। सेहत तलफ़ुज़ का ख्याल रखा जाए, इसका मतलब ये है यानी जो लफ्ज़ इंसान बोल रहा है उसका तलफ़ुज़ सही करे। उमूमन देखने में आता है बाज़ अरबी अल्फाज या इसी तरह बाज़ उर्दू अल्फाज कि इंसान वो कह रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उनका तलफ़ुज़ वो ठीक नहीं करता। तो इसलिए पढ़ते वक़्त इस बात का खूब एहतमाम हो कि जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ उसमें कहीं एराब में मुझसे गलती तो नहीं हो रही, नाम लेने में भी गलती ना हो, इस्तिलाहात के इस्तेमाल में भी गलती ना हो। अगर उर्दू मुहावरा है या ज़रबुल अमसाल है या उर्दू का कोई शेर है या उर्दू का कोई लफ्ज़ है तो उसको उसी तरह पढ़ा जाए जैसे कि अहले लिसान उस लफ्ज़ को पढ़ते हैं। नंबर 16, नामवर मुकर्रिरीन को भी सुने। अल्लाह ताला ने जिन उलमा को इस मैदान में कमाल दिया है उनमें से भी चंद एक को सुनकर उनके औसाफ अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए। जिनको ज़्यादा सुना जा रहा होता है उनमें भी अल्लाह ने बहुत सी खूबियाँ रखी होती हैं, लेकिन जिस होटल पे रश होती है वहाँ कोई वजह होती है। कोई वजह है कि सारे प्याला होटल पर चाय के लिए जमा हो रहे हैं, कोई वजह है कि फ़लाँ होटल पर सारे बिरयानी के लिए खाने के लिए जमा हो रहे हैं। तो इसी जगह किसी जगह अगर लोग बयान के लिए ज़्यादा जमा होते हैं या किसी आलिम का बयान ज़्यादा सुना जाता है या अहले इल्म के हलक़े में उस बयान की तायीद और तरवीज ज़्यादा होती है तो उस आलिम के औसाफ अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए। देखना चाहिए उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, उनके मवाद की तरतीब क्या है, बात करते वक़्त वो आयात अहादीस से की तशरीह किस तरह करते हैं, वाक़यात की तत्बीक किस तरह देते हैं, किन उन्वानात पे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू के दौरान उनका उसलूब, अंदाज़, चेहरे के तासुरात, हाथों की हरकत कैसी होती हैं और उनकी वज़ा क़ता कैसी है। तो इस तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए। बिल्कुल उनकी बातों को हू बहू कॉपी तो आदमी न करे, नकल तो न करे, यानी नकल उतारना ये इंसान की फितरती सलाहियतों को बर्बाद कर देता है। तो किसी की हू बहू नकल ना हो, मवाद लिए जाए, मालूमात ली जाए, लेकिन अपने लहजे में बयान किया जाए, अपने अंदाज में बयान किया जाए। हर इंसान को जो अल्लाह ने उसका फितरती अंदाज़ दिया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम दूसरों की नकल करते करते अपना अंदाज भी छोड़ देते, और नकल कभी भी माशरे में ज़्यादा देर पा नहीं होती। चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद सबको पता चल जाता है कि फ़लाँ की नकल उतार रहे हैं, तो उससे इंसान की अहमियत अहले इल्म में, आवाम में ख़त्म हो जाती है। जो अल्लाह ने आपको फितरती अंदाज़ दिया है उसी अंदाज़ के मुताबिक गुफ्तगू करें। नंबर 17, मौका महल की मुनासबत से आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं। मौका महल की मुनासबत से आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं, इसका मतलब ये है यानी बस औक़ात इंसान को गुफ्तगू के दौरान किसी बात में आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, कहीं आवाज़ पस्त करनी पड़ती है, किसी जगह बात को 2 दफ़ा दोहराया जाता है, कोई अहम जुमला है, कोई हदीस का जुमला है, कोई वाक़े का जुमला है, कोई अरबी इबारत है, तो उसे 1 से 2 मरतबा दोहरा रहे हैं। कई मजमे को वो बात उनके दिलों में उतारनी है, थोड़े से तेज़ लहजे में कह रहे हैं, तो इसकी भी बड़ी अहमियत होती है। तो इसलिए ये जो बात का उतार चढ़ाव है इसको भी ज़िंदगी में लाना चाहिए, और ये तजर्बे से आता है। जितना आपको बारहा बयान का मौका मिलेगा, सामीन के चेहरों के तासुरात, मौजू की मुनासबत और वाक़े का जो बरमला इस्तेमाल होगा, उससे आपको खुद समझ आएगा कि ये इसमें बयान के दौरान आवाज़ को थोड़ा तेज़ कर देना चाहिए,
چہرے کے تاثرات اس کے مطابق کر دینے چاہیے، اس جملے کو مقرر بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 18، تذکیر و تانیث اور واحد جمع کی غلطی سے بچے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی مذکر مؤنث کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، جملہ جب استعمال کرتے ہیں مذکر کا لیکن اس میں ضمائر مؤنث کی لا رہے ہیں، مؤنث ہے مذکر کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو عموماً یہ ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جو اہل لسان نہیں ہوتے، مثلاً ایک آدمی کی زبان اردو نہیں ہے اور یا اردو سے اس کی مناسبت ابھی سطحی ہے، تو اس وجہ سے ان کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اہل لسان کو سنتے رہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی کریں، انہیں سنیں بھی، اردو کتابیں بھی پڑھیں، اردو ادب کو بھی پڑھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اور واحد جمع اور تثنیہ صیغوں کے استعمال کی بھی رعایت رکھی جائے، کس موقع پر کون سا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 19، آیات، احادیث اور عربی عبارات کو عربی لہجے میں پڑھیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض ساتھی آیات احادیث پڑھتے ہیں اس طرح جیسے کوئی اردو پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے عربی پڑھتے وقت عربی قواعد کی رعایت رکھ کر، احادیث پڑھتے وقت صراحت کی جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے جملہ ہو، اور اس طرح اگر کسی صحابی کا قول ہے اس کی صراحت ہو اور اسی عربی لب و لہجے میں ہو، تاکہ اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ عربی زبان کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ پھر نصوص میں اللہ نے بڑی تاثیر ڈالی ہے، نصوص تر و تازہ ہے، جیسے 1400 سال پہلے تر و تازہ تھیں، آج بھی جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو مجمع پر اس کا اثر اسی طرح باقی ہوتا ہے۔ نصوص کی تاثیر میں فرق نہیں آیا، زبانوں میں فرق ہے۔ یہ تو کہنے والی زبان جو ہے اس میں تقویٰ نہیں ہوتا، یا بولنے والا جو حلق اور دل و دماغ ہوتا ہے اس کے اندر عمل نہیں ہوتا، تو انسان کے اپنے اندر کمی ہے، اس میں نصوص میں کمی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، دیکھیں گولی ہے، گولی کو اگر بندوق میں رکھ کے مارو نا تو فوراً اثر کرتی ہے، دوسرے کو لگی ہے اور وہ یا تو مر جاتا ہے یا بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی گولی آپ پستول کی لو، غلیل میں ڈال کے مارو، وہی گولی ہاتھ میں پکڑو اور مارو، تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گی، آدمی مرے گا نہیں، لگے گی زیادہ زیادہ تھوڑی سی خراش آئے گی۔ تو دیکھو گولی وہی ہے، لیکن بندوق میں اگر ہوتی ہے تو یہ تو مار دیتی ہے یا بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے، اور اگر غلیل اور ہاتھ میں ہوتی ہے تو نقصان نہیں کرتی۔ تو نصوص میں فرق نہیں ہے، نصوص میں تاثیر وہی ہے۔ ہاں بولنے والی زبان، بولنے والا دل و دماغ، اگر اس کے دل میں تقویٰ اور عمل ہو تو اس کے اندر وہی تاثیر ہوگی جو تاثیر میں نے عرض کیا، جیسے گولی کے اندر ہے تو نصوص میں تاثیر ہے، ہماری زندگی کا عمل اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں تاثیر ہمیں کم نظر آتی ہے، ورنہ وہی تر و تازہ ہے۔ تو بہرحال عربی لب و لہجے میں ہو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ نمبر 20، بیجا انکساری سے بچیں۔ بیجا انکساری سے بچیں، اس کا مطلب بعض ساتھی بلا وجہ بہت زیادہ انکساری، میں تو بڑا احقر ہوں، میں بڑا ذلیل ہوں، میں بڑا نکما ہوں، بڑا گھٹیا بیکار آدمی ہوں۔ او بھائی تو مہمان خصوصی ہے، تجھے بلایا گیا ہے، بیان کی دعوت دی گئی، اتنے القابات تیرے ساتھ لگائے گئے، تو اس موقع پر یہ جملے ذرا مناسب نہیں۔ آدمی بات کرتے وقت یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے دعوت دی گئی، اللہ رب العزت ان حضرات کو عزت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے عزت عطا کی، اللہ ان کی جان مال عمر صحت میں برکت دے، مجمع کے لیے دعا کر دے کہ آپ حضرات مجھ جیسے ایک بندے کی گفتگو سننے کے لیے آئے جو ایک طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں برکت دے۔ لیکن بیجا انکساری کے الفاظ تو وہ سمجھ آ جاتے ہیں، جس کی زندگی میں خود تواضع ہو نا، اس کو زبان سے کہنا نہیں پڑتا، کہتے وہی ہیں جن کے خود عمل میں تواضع نہیں ہوتی۔ یہ جملے زیادہ وہ کہتے ہیں جن کے عمل میں تواضع نہیں ہوتی، جن کے اپنے عمل اور کردار میں تواضع ہوتی ہے، ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں آتی، وہ خود لوگ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں مولانا صاحب بڑے متواضع آدمی، ان کو نہیں ضرورت کہ وہ اپنے ساتھ اس طرح کے سارے اسم تفضیل کے صیغے استعمال کریں۔ نمبر 21، خود پسندی سے اجتناب کیا جائے۔
خود پسندی سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے اپنی بہت زیادہ تعریف، مثلا میں فلاں ادارے میں پڑھاتا ہوں اور میں بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث ہوں، فلاں یونیورسٹی میں میرے اتنے گھنٹے اور میری اتنی کتابیں طبع ہیں، اتنی جگہ میرے لیکچر ہوتے ہیں، اور میرے بیان کو 15 سے 20 ہزار افراد بیک وقت سنتے ہیں، میری ملاقاتوں کا ایک تانتا لگا ہوا ہوتا ہے صبح و شام۔ اللہ کے بندے، اللہ نے اگر تجھے عزت دی ہے تو ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب عزت دے دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں خود محبوبیت اور مقبولیت ڈال دیتا ہے، اسے خود اپنی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خود نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی بات ڈال دے گا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ خوشبو کو اپنا تعارف کرانا نہیں پڑتا، خوشبو اپنا تعارف خود کرا دیتی۔ حسین آدمی کو اپنے حسن و جمال کا بتانا نہیں پڑتا کہ وہ ایک بورڈ لگائے یا اپنے ہاتھ میں پرچہ لے کر گھومے، میں حسین ہوں مجھے دیکھو، نہیں، اس کا حسن و جمال خود بتائے گا کہ یہ حسین آدمی ہے۔ صاحب کمال آدمی کی گفتگو خود بتا دیتی ہے، اسے اپنے بارے میں اپنی تعریف کے پل باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے بہرحال دونوں چیزیں بیجا انکساری سے بھی بچا جائے اور خود پسندی سے بھی بچا جائے۔ اس لیے اپنا تذکرہ کم کریں، تقریر میں صحابہ سلف کا تذکرہ زیادہ کریں۔ اپنا تذکرہ کم، میں یہ سمجھتا ہوں، میں فلاں جگہ گیا، میں نے فلاں سفر کیا، فلاں جگہ یہ دیکھا، اپنی باتیں کم ہوں۔ جتنی سلف کی باتیں ہوں گی اتنی گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ کوئی ایک آدھ مشاہدہ اپنا عرض کر دینا موضوع کی مناسبت سے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن گفتگو کا زیادہ وقت اپنی باتوں پہ رکھ دینا اس میں تاثیر کم ہو جاتی۔ نمبر 22، مترادف الفاظ، عمدہ تشبیہات، استعارات، اشعار، کہاوتیں اور اقوال زریں بھی بیان کریں۔ مترادف الفاظ یعنی ایک بات کو ایک طرح سے نہ دہرائیں، مترادف الفاظ کہیں۔ مثلا ایک بات کو آپ نے کہا، پھر اسی کے لیے ہم معنی لفظ کوئی اور استعمال کریں۔ جب آدمی ایک لفظ کو بار بار دہراتا ہے تو فصاحت ختم ہو جاتی، کلام کے اندر جو فصاحت بلاغت ہے وہ نہیں رہتی، مجمع پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے دو مختلف الفاظ، دو مختلف تعبیرات اختیار کرتا ہے تو گفتگو ذرا زیادہ دل نشین ہوتی ہے اور سامعین کی توجہ کا باعث بنتی۔ دوسری بات میں نے عرض کی، عمدہ تشبیہات، اچھی تشبیہ، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اچھی تشبیہ دینا۔ قرآن کریم میں جیسے قرآن خود نور کو مثال دے رہا تاکچے کے ساتھ تشبیہ دے کر، قرآن کریم اسے بیان کر رہا ہے، جا بجا اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اس پر علامہ ابن قیم کی کتاب الامثال فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں مثالوں پر مستقل ان کی کتاب ہے۔ جیسے قسموں پر ان کی التبیان فی اقسام القرآن، التبیان فی اقسام القرآن، قرآن کریم میں جو اللہ نے قسمیں کھائیں اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ اس طرح ہمیں تشبیہ استعمال میں بھی دیکھنا چاہیے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال سے بات سمجھانا۔ اس طرح استعارات ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مجازی معنی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کنایتاً بیان کیا جاتا ہے، تو مجاز کنایا اس سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے نصوص میں مجاز کا استعمال بہت ہوا ہے، استعارات کا استعمال بہت ہوا ہے۔ اور اشعار، مناسبت کے ساتھ اگر کوئی اشعار عربی یا اردو کے ہوں تو وہ بھی موقع محل کی مناسبت سے اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ گفتگو اس پر نہ ہو کیونکہ زیادہ اشعار پسندیدہ نہیں ہے، نصوص پسندیدہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اشعار نہیں کہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، انبیاء علیہ السلام کو ہم نے اشعار نہیں سکھائے اور نہ ہی اشعار ان کے مناسب تھے، تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اشعار نہیں کہتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اشعار کے بارے میں ایک بات بھی بیان فرمائی کہ عموماً یہ جو اشعار کہنے والے لوگ ہوتے ہیں گویا کہ یہ لوگ وادیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں نا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، شعراء ایسے ہیں کہ جو بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شعراء کے کلام میں ایک تو عشق مجازی بہت ہوتا ہے، بس ساری زندگی وہ محبوبہ کی مثالیں بیان کر رہا ہے، کبھی چہرے کو اس کے چاند سے لگا رہا ہے، کبھی زلفوں کو رات کی سیاہی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کبھی اس کے لعاب کو شہد کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، دانتوں کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ ساری زندگی
ایک مخلوق کی تعریف میں گزار دیتے ہیں، یہ خدا کی اتنی تعریف نہیں کرتے جس نے پیدا کیا۔ عشق مجازی کی تعریف میں زندگی گزر جاتی ہے، عشق حقیقی نہیں بیان کرتے۔ مولانا روم کی مثنوی عشق حقیقی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی محبت۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ لوگ میٹھی چیزوں کو کہتے ہیں جی عشق جو ہے نا، شکر اس میں اتنا میٹھا ہے، گڑ اتنا میٹھا ہے، چینی اتنی میٹھی ہے، کہتے ہیں کبھی یہ سوچا نہیں اس کا پیدا کرنے والا اس کے نام میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ کہا کسی حسین چیز کو دیکھ کر لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، نہیں سوچتے تھوڑی دیر یہ حسین ہے، اس کا پیدا کرنے والا رب کتنا حسین جمیل ہوگا۔ تو یہ ہے اصل عشق حقیقی کی طرف متوجہ کر دینا۔ تو یہ میں نے بات عرض کی کہ اس شعر کہنا منع نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن اچھے اشعار جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یا حضور کی یا موضوع کے مناسبت سے ہوں۔ اسی طرح کہاوتیں، بعض کہاوتوں کے ذریعے سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اردو کہاوتیں ہیں، اقوال زرعی ہیں حضرات صحابہ کے، سلف کے، بزرگان دین کے، تو وہ اقوال مختصر ہوتے ہیں لیکن پوری گویا کہ ایک گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں اور اس سے بات بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے اقوال زرعی بھی بیان کیے جائیں۔ نمبر 23، نہایت عام فہم الفاظ استعمال کیے جائیں۔ نہایت عام فہم الفاظ یعنی جتنی آپ کی تقریر سادہ ہوگی، آسان الفاظ ہوں گے، اتنے ہر طبقے کے فرد کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ ہے، آج کل آپ دیکھیں کسی عالم کے بیان میں تو عموماً اس میں عربی اصطلاحات بہت زیادہ ہوتی ہیں، فنی اصطلاحات بہت ہوتی ہیں، مشکل اور دقیق لفظ بہت ہوتے ہیں، مغلق الفاظ بہت ہوتے ہیں، عوام کو سمجھ نہیں آتے۔ آج کل جو ہماری عوام ہے وہ دینی اصطلاحات سے بالکل ناخبر ہے۔ اب جب آپ کہو اس چیز میں عمق بہت زیادہ ہے، اس میں استعلاء ہے، علو ہے، اور ان دو کے درمیان تباین ہے، خصوص مطلق اس میں ہے، اب وہ غریب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے بالکل عام سطحی الفاظ، جیسے کوئی ہمارے سامنے انگریزی کے 2 جملے بولے ہمیں نہیں سمجھ آتے، اب وہ بول رہا ہوتا ہے، ہم سر تو ہلا رہے ہیں لیکن بات اس کی نہیں سمجھ رہے۔ اس طرح جب ہم عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو مجمع سامنے سن تو رہا ہوتا ہے لیکن بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے جتنے آسان الفاظ ہوں گے اتنا بہتر ہوگا۔ نمبر 24، تقیہ کلام اور بے معنی تکرار سے بچیں۔ تقیہ کلام اور بے معنی تکرار سے بچیں۔ تقیہ کلام، بعض ساتھیوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، کسی کی زبان پہ کوئی لفظ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر ہر جگہ وہی بات کہتا ہے، سمجھیو سمجھیو، ہاں بھائی جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو، سن رہے ہو سنو، بس یہ کسی کی زبان پہ کوئی لفظ چڑھ گیا، کسی پہ کوئی، تو وہی بات کہتا ہے اور وہی اس کے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر بعض لوگ اسی کے ذریعے سے اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا تقیہ کلام نہ ہو، بے معنی تکرار نہ ہو۔ دیکھیں تکرار اگر معنی کے ساتھ ہو، فائدے کے ساتھ ہو تو مفید ہے، بلا وجہ ہو تو مجمع میں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ تو ایک شخص اسی طرح بات کو تکرار کے ساتھ بیان کر رہا تھا، اس کی باندی اس کی گفتگو سن رہی تھی، اس نے باندی سے کہا دیکھو میں نے کس طرح بات کی، بات کو مقرر کیا تو دیکھو تاکہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا جو آپ مقرر بات کرتے تھے ٹھیک ہے، ناسمجھوں کو سمجھاتے تھے، سمجھنے والے اتنی دیر بور ہوتے رہتے تھے۔ جب آپ بار کو 2 دفعہ کہتے، جو پہلی دفعہ سمجھ گیا وہ اتنی دیر تو کیا ہو رہا ہے، بور ہو رہا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ تو کہا تم نے بعض ناسمجھوں کی وجہ سے سمجھدار لوگوں کا وقت زیادہ لے لیا، تو اس وجہ سے تکرار اگر ہو بھی تو ضرورت کے درجے میں ہو، بلا وجہ نہ ہو۔ نمبر 25، ہر اہم بات باحوالہ بیان کریں۔ ہر اہم بات باحوالہ بیان کریں، اس کا مطلب یہ ہے آپ کوئی بھی حدیث بیان کریں کوشش کریں اس کا حوالہ دیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح کوئی واقعہ بیان کریں حضور کی سیرت کا یا حضرات صحابہ یا سلف کا، آپ کتاب کا نام لے کر اور اگر ہو سکے مصنف کا نام لے کر بیان کریں، سن وفات بھی یاد ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مجمع میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مجمع میں لوگ ہوتے ہیں لکھا پڑھا طبقہ، سمجھدار اور دانا علماء کا طبقہ۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے عوام الناس کا، تیسرا ہوتا ہے مخالفین کا۔ تو جب آپ کی گفتگو باحوالہ ہوگی تینوں مستفید ہوں گے۔ علماء اور لکھا پڑھا طبقہ ہے وہ بھی دیکھے گا بات فلاں کتاب سے کی گئی، وہ بھی مطمئن ہوں گے۔
عوام کو اگرچہ کتاب کا نام یاد نہیں رہے گا، مصنف نہیں ہوگا، لیکن ایک اثر ہوگا کہ مفتی صاحب مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ٹھوس بات کرتے۔ تیسرا، اگر کوئی مخالف ہوگا تو وہ بھی ایک دم اٹھ کر اعتراض نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں تو چند اردو کتابیں پڑھتا ہوں، حضرت تو تیسری اور چوتھی صدی کے علماء کی کتابوں کا حوالہ دیتے۔ حضرت سے بات کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ پھر آج کا دور ایسا ہے، آپ نے کوئی بھی کمزور بات کی ہے تو فوراً آدمی اس کو سرچ کر لیتا ہے۔ اب تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی موبائل نکالا اور وہ بات گوگل پہ لکھ دی اور وہ سرچ کر دی، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے تو غیر مستند بات کی، آپ نے تو موضوع بات بیان کی، من گھڑت۔ اب تو تحقیق ہو گئی آسان، اب تو مفتی جو ہے گوگل ہے، گوگل کیا ہے؟ مفتی صاحب ہے۔ تو مفتی صاحب کو بولتے ہیں ہاں جی، اس کے سامنے بولتے ہیں آواز میں، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ اب وہ ٹھیک دیتا ہے یا غلط دیتا ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ آگے سے بولتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز وہ سامنے لے آتا ہے۔ تو آج کل لوگ اتنی جلد تحقیق کر کے بدگمانی بہت جلدی اختیار کر لیتے ہیں، بدظن بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہو انسان ٹھوس بات کرے اور باحوالہ گفتگو کرے۔ نمبر 26، وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی پابندی کریں، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو کہیں بیان کی دعوت دی گئی تو آپ کوشش کریں قبل از وقت آئیں۔ آپ کا وقت ہے بھی 9 بجے حضرت آپ کا بیان ہوگا، تو ہمیں کوشش ہو کہ ہم لوگ 5-10 منٹ پہلے وہاں پہنچیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں مہمان خصوصی بلایا گیا وہ ساتھی انتظار میں اور حضرت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تاخیر سے آ رہے ہیں، تو سارا جو مجمع کا ان کی جو ساری ترتیب ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 2، وقت کی پابندی کریں، جتنی دیر گفتگو کا وقت ہے اتنی دیر بات کریں۔ مثلا انہوں نے آپ کے جمعے کا بیان ہے، وقت ہے آپ کا 40 منٹ، آپ 40 منٹ ہی بات کریں۔ یا کہیں بیان کے لیے گئے اور آپ کو کہا گیا حضرت آدھا گھنٹہ گفتگو ہو، آپ آدھا گھنٹہ ہی کریں۔ اب بات ہوتی ہے آدھا گھنٹہ، ہم رکھ لیتے ہیں 50 منٹ، تو اس سے ان کا جو نظم ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں موقع ملے پہلے پوچھ لیا جائے میں کتنی بات رکھوں، اگر وہ آپ کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ آج کے دور میں 40 منٹ کافی ہے، 45 منٹ تک بات کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ وقت کی تحدید کر دیں تو اس تحدید کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں ان سے الجھنا یا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے عموماً، اس میں انہوں نے سب کو وقت دینا ہوتا ہے، بہت سے ان کے مہمان ہوتے ہیں، نعت خوان بھی ہے، نظم خوان بھی ہے، اور اسی طرح تلاوت کرنے والا بھی ہے، اور دوسرے بھی مہمان ہیں، تو سب کی رعایت ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا وقت دے دیے جائے اس کے مطابق ہی مختصر اور جامع گفتگو کی جائے۔ نمبر 27، تیاری کے لیے 4 ذرائع استعمال کیے جائیں۔ تیاری کے لیے 4 ذرائع استعمال کیے جائیں۔ نمبر 1، مطالعہ۔ جب آدمی بیان کی تیاری کرے تو سب سے پہلی چیز اس عنوان پر مطالعہ شروع کرے۔ اگر اس عنوان پر جو کتابیں کوئی میسر ہیں ان کتابوں کو پڑھے، کوئی بیانات ہیں ان کو پڑھے، خطبات کو پڑھے، تحریرات، مقالات، مضامین۔ نمبر 2، سماعت۔ اس عنوان پر اگر کسی کا کوئی بیان ہے، کوئی صاحب علم ہے، تو ممکن ہو وقت ہو تو وہ بیان بھی سن لینا چاہیے، اور اگر پورا نہ سن سکیں درمیان درمیان سے کچھ، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا انہوں نے اس عنوان کو کس طریقے پر بیان کیا، کس طرح بات کو شروع کی اور کن کن باتوں کو بیان کیا، تو ایک رخ انسان کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں عموماً پڑھ کر اتنی چیزیں یاد نہیں رہتی جتنی سن کر یاد رہتی، تو کسی صاحب علم آدمی کو آدمی سن لے تو اس کی ساری گفتگو اس کو یاد ہو جاتی۔ اس لیے بہت سے ساتھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جمعے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں بیان لگا لیتے ہیں کانوں میں، تو جب تک مسجد پہنچتے ہیں 40-45 منٹ پورا بیان سن لیتے ہیں، وہی کر لیتے ہیں۔ تو اب اس میں آسانی کیا ہو جاتی ہے کہ جو آدمی سن لیتا ہے وہ چیز اس کو یاد ہو جاتی ہے، پھر اپنے الفاظ میں اس کو دہرا سکتا ہے، اس لیے سماعت بھی ساتھ ہو۔ نمبر 3، استفسار بھی ساتھ ہو۔ استفسار، پوچھنا۔ کسی صاحب علم سے پوچھا بھی جائے کہ میں نے آج اس عنوان پہ بات رکھنی ہے، مجھے مواد کہاں ملے گا، کن کتابوں کو میں مطالعہ کروں مجھے مواد ملے گا۔ سارا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، تو جو اس فن کے شاہ سوار ہے ان سے رابطہ بھی رکھا جائے کہ مجھے اس عنوان پر کن کتابوں کو میں اپنے مطالعے میں رکھوں تاکہ گفتگو میری ذرا مؤثر ہو۔ نمبر 4، مشاہدہ بھی بیان کیا جائے۔ مثلا تربیت اولاد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تہجد کی پابندی ہے، اس میں اگر کوئی مشاہدہ سامنے آیا
कहीं सुना, असातिज़ा से सुना, ख़ुद कहीं पढ़ा या ख़ुद कहीं देखा, तो वो भी सामने आ जाए कि इन्होंने फर्माबरदारी की और हमने दुनिया में देखा उनको अल्लाह ने ये नफ़ा दिया, तो उससे भी बात ज़रा मौसर हो जाती है। नंबर 28, किसी का नाम लेकर तनकीद न करें। किसी का नाम लेकर तनकीद न करें, इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर मेंबर से बात कर रहा है तो अगर किसी से इख्तलाफ भी रखना है तो नाम न लें, बात कर दी जाए कि बाज़ लोग ये कहते हैं और ये बात और ये नज़रिया शरीयत के ख़िलाफ़ है। नाम लेने में ये होता है कि मजमे में बहुत से होंगे जो उनके मुआफ़िक होंगे, जो उनके राय वाले होंगे, तो जब नाम लिया जाए तो उससे उनको गुस्सा आता है और उनके जज्बात उभरते हैं, तो उसका एक मनफी नुकसान होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ भी ये था, आप जब भी कहते माँ बालू अक़वामिन, कौम वालों को क्या हो गया, ये बाज़ लोगों को क्या हो गया जो ये कह रहे हैं और ये कहते हैं, आपने कभी मिंबर से नाम लेकर तनकीद नहीं की। इल्ला ये कि किसी के नज़रियात कुफ्रिया हैं, बिल्कुल बातिल हैं, फिर तो नाम लेकर बताया जाए कि ये कुफ्रिया नज़रियात का हामी, मसलन कोई कुफ्रिया नज़रियात का हामी पहले चला गया या आज मौजूद है जिसके उसूल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो नाम लेकर बताया जाए कादियानी है, अब इसके नज़रियात बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, काफिर है, तो उसकी वजाहत ज़रूरी है। हाँ, कोई ऐसा आदमी है जो फासिक है और दुनियावी एतबार से फिस्क में है, लेकिन बहुत से लोग उसको चाहने वाले, जैसे बात सियासी जमातों के लोग होते हैं, तो अब अगर वो सियासी जमात के किसी लीडर का नाम लेकर अगर तनकीद कर दी जाए उसके किसी नजी या महफिली अमल पर, तो बाज़ लोगों पर वो बात बड़ी नागवार गुजरती है। नंबर 29, गैर मुस्तनद अहादीस और वाक़यात से गुरेज किया जाए। गैर मुस्तनद अहादीस यानी मनगढ़ंत रिवायात, मौजू रिवायात और मौजू वाक़यात से गुरेज किया जाए, ये चीज़ें आदमी बयान न करे। उमूमन ऐसी चीज़ बयान की जाती है मजमे में, अगर कोई साहिब इल्म है वो बाद में पूछ ले आपने जो बात बयान की इसका हवाला क्या, या ये बात तो मौजू बात है, तो फिर इंसान के लिए नदामत और परेशानी होती है। इसलिए हर बात करने से पहले सोचें कि मैं उसको साबित कर सकता हूँ या नहीं। एक दुनिया की अदालत है और एक आखिरत की अदालत है। कोई बात करें तो अगर दुनिया की किसी अदालत में कोई आपको चैलेंज करे, आपने ये बात की है, साबित कर सकते हैं, आप कर सकें। अल्लाह के यहाँ भी वो बात आपने जो कही है उसके पास आपके पास ठोस हैं और आप उस पर हवाला दे सकते हैं। तो कोई भी काम हो उसको दलील के साथ बात हो, मुस्तनद चीज़ का बयान हो। नंबर 30, नुसूस और वाक़यात से नताइज अख़ज़ करके मुआशरे पर तत्बीक दें। नुसूस और वाक़यात से नताइज अख़ज़ करें और मुआशरे पर तत्बीक दें। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपने आयत बयान की, आयत में 2 या 3 चीज़ों का तज़किरा हुआ, मसलन ईमान वालों के, कामयाब लोगों के औसाफ़ आए, तो उनमें वसफ़ है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज में खुशू खुशू, तो अब आप खुशू खुशू की तारीफ़ और वो बयान करें। आज के माशरे में इसमें बड़ी कमी है, लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन खुशू खुशू नहीं। अमानत का तज़किरा आ रहा है, पाक दामनी का तज़किरा आ रहा है, वादे की पासदारी का है, तो जो नस बयान हो फिर माशरे पर उसकी तत्बीक हो। जो वाक़या बयान हो, सलफ़ की नमाज़ों में इतना खुशू था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नमाज के दौरान भेड़ इनको काट रहा है, हदीस सारी तारीख़ बगदाद में, लेकिन उन्होंने अपनी नमाज को तोड़ा नहीं। तो आज हमारी नमाज की क्या हालत है। तो इस तरह हर वाक़े के बाद अगर वो माशरे पर उसकी तत्बीक होगी, नताइज अख़ज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह मजमे में अगर कोई आम फ़हम आदमी है, बज़ाहिर लिखा पढ़ा नहीं है और